آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر اس نشریات میں، اور یہ ہمارا کوئز کا سیگمنٹ ہے، یعنی کہ شان علم کا یہ سیگمنٹ ہے۔ عادل عباس صاحب بھی تشریف فرمائے، ہمارے دیگر نعت خواں۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہے؟ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ شکریہ۔ جزاک اللہ۔ اور ہمارے سارے نعت خواں حضرات تو ہیں ہی، جناب زویب اشرفی صاحب، محمود بھائی اور جناب وسیم وسیع صاحب، تو آپ لوگ بھی سوالات کریں گے انشاءاللہ۔ اور ہمارے جو کنٹیسٹنٹس ہیں ان میں اگر بیٹا مجھے مانیٹر کر دے سکیں پلیز۔ محمد بن فیصل صاحب ہے جامعۃ الرشید سے، اسما کٹا صاحبہ ہیں شہید ملت، صحیح نام لیا نا، شہید ملت گرلز ڈگری کالج سے، اور ہارون سلیم صاحب ہیں دارالعلوم کراچی سے۔ تینوں کا بہت بہت شکریہ ہمارے اس شو میں سیگمنٹ میں شرکت کرنے کا۔ اینکس اس سیگمنٹ کے اسپانسرز ہیں جنہوں نے فرسٹ سیکنڈ اور تھرڈ پوزیشن ہولڈرز کے لیے بالترتیب انعامات رکھے ہیں۔ انعامات میں اوون ٹوسٹر ہے، ڈیلکس کی کیٹل ہے، اور اس کے علاوہ فرائی پین ہے، اور دیگر جوسر مشینز وغیرہ ہیں۔ آپ لوگوں کو رولز اینڈ ریگولیشنز معلوم ہی ہے۔ پہلا راؤنڈ جو ہے وہ ہمارا بزر کا راؤنڈ ہے۔ آپ بزر چیک کر لیں، ٹھیک چل رہے ہیں آپ تینوں لوگوں کے بزر سے صحیح چل رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ تو صحیح جواب پہ +10 ہے، غلط جواب پہ -10 ہے۔ جب آپ بزر بجائیں گے تو سوال وہیں پہ رک جائے گا۔ اگر قرآن مجید کی کسی آیت کی تلاوت ہو رہی ہو سوال کے طور پہ، یا کوئی نعت رسول مقبول پڑھی جا رہی ہو، تو اس دوران بزر نہ بجائے گا۔ اس بزر اگر بجایا بھی گیا تو اس کو تصور نہیں کیا جائے گا۔ اس آیت یا کلام کے بعد جو سوال ہوگا اس کے آپ بے شک پہلے جملے میں بزر بجا دیں، لیکن پھر یہ ہوگا کہ سوال وہیں پر رک جائے گا۔ تو جناب زویب اشرفی صاحب آپ کوئی کلام پڑھیں اور اس کلام سے متعلق سوال کریں، تاکہ آقا کی ولادت سے منسوب دینے تو ہم ذرا کلام بھی سن لیں اس بہانے اور سوالات بھی ہو جائیں گے۔ پہلے آپ تینوں سے خدائی کروں گا، پہلے کلام سے متعلق سوال۔ جی سر۔ پے کرے دل واہ واہ، ربا بن کے آیا، سبحان اللہ۔ روح ارض و سما بن کے آیا، ہاں روح ارض و سما بن کے آیا، سبحان اللہ۔ پے کرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا، حضرت آمنہ کا دلارا، وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، وہ شکستہ دلوں کا سہارا، وہ شکستہ دلوں کا سہارا، بے کسوں کی دعا بن کے آیا۔ بھائی سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنا یہ ہے۔ کلام کس شاعر کا لکھا ہوا ہے اگر بتا سکیں تو؟ یہ کلام جو ہے عبدالستار نیازی صاحب کا لکھا ہوا ہے یا محمد علی ظہوری صاحب کا؟ جناب بی، محمد علی ظہوری۔ جواب درست۔ ہاں جواب ٹھیک ہو گیا۔ جواب تالیاں بجا دیں بھائی۔ بی نے 10 نمبر، بھائی بی نے جواب دیا۔ بیٹا آپ نے شاید سسٹم پہ سی کے 10 نمبر ایڈ ہو گئے، یہ بی کے 10 نمبر، ٹھیک ہے، اس کو ذرا کریکٹ کر لیجیے گا۔ بی کے 10 نمبرز کا اضافہ، یہ بی سے آپ کا مسئلہ تو نہیں چل رہا کسی ٹیم میں؟ اس نے -10 کر دیا۔ اب ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ تو میں ایک سوال کرتا ہوں اس کلام سے متعلق۔ ابھی اس کلام کا مطلب جنہوں نے ابھی پڑھا ہے، اگر وہ کوئی دہرا سکے بغیر ترنم کے، صرف ایسے ہی تحت اللفظ میں، پے کرے اگر کوئی، جی اے، پے کرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے کیا کہنا ہے بھائی، واہ واہ، سبحان اللہ، بالکل ٹھیک، زبردست، بالکل ٹھیک۔ 10 اور 10۔ ابھی شاید آپ کو اسکرین پہ اے کے نمبر نظر نہ آ رہے ہیں، لیکن وہ ایڈ ہو رہے ہیں وہاں پہ۔ عادل اے کے کتنے نمبر نظر آ رہے ہیں؟ -400 -400 ہو گیا، آہستہ آہستہ کم ہو رہے ہیں، اور یہ لیکن اچھا بھائی۔ سو اب یہ 10 نمبر ہو گئے۔ اس کلام میں تذکرہ بھی آیا اور سوال بہت آسان ہے، جس کا جواب مجھے یقین ہے آپ تینوں کو آتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ بی، جی میڈم، حضرت آمنہ بی بی رضی، حضرت آمنہ، بالکل ٹھیک ہے جواب، اور رائٹ۔ یہ ہو گئے 10 اور 20۔ اگلا سوال کا جواب بھی آپ سب لوگوں کو آتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد
سی جی سر عبداللہ نا حضرت عبداللہ بالکل ٹھیک ہے جواب آل رائٹ 10 اینڈ 20 آل رائٹ جناب محمود رضا شفیع صاحب کوئی کلام سنائیے اور پھر سوال بھی ہو جائے وجهه شمس الضحى من خده بدر الدجى وجهه شمس الضحى من خده بدر الدجى من ذاته نور الهدى من كفه بحر الهمم بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس ہستی سے منسوب ہے, کنہوں نے یہ کلام لکھا ہے؟ کس ہستی پر؟ اوکے آپشن ہاں حضرت نعمان بن ثابت امام ابو حنیفہ, یا پھر حضرت امام زین العابدین بی اے جی حضرت امام زین العابدین. جواب درست ہے. کیا بات ہے زبردست اوکے واہ واہ. اور آپ سوال ہے آپ کے میں پوچھتا ہوں کہ سوال کے بیٹا نمبر آپ پھر دیکھ لیجیے گا ٹھیک ہے نا کہ صحیح سے ایڈ ہوتے رہے. حضرت امام زین العابدین زین العابدین سے مراد یعنی مطلب زین العابدین اس سوال میں جی جی عبادت گزاروں کی زینت. زین زینت عابدین عبادت کرنے والوں کی زینت بالکل ٹھیک ہے جواب زبردست کیا کہنا ہے سبحان اللہ. ابھی حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوا, آپ کا مزار مبارک قبر انور جی ابوا میں ابوا میں, جواب مقام ابوا بالکل ٹھیک زبردست کیا بات ہے. ویسے آپ نے کلام پڑھے تھے تو یہ کلام بہت دفعہ جناب ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب نے پڑھا ہے, تو جب میں نے یوٹیوب پہ سنا ہے تو میں نے فرمائش کر کے سنتے تھے, ہاں پھر انہوں نے بھی ریکارڈ کروایا. بلکہ میں آپ بتاؤں میری اور محمود بھائی کی جو سب سے پہلی ملاقات ہے وہ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کے توسط سے ہوئی تھی ایئر ویب پہ, کہ جب میں رمضان نشریات میں نہیں آیا تھا اور وہ تو انہوں نے بلوایا تھا. تو آج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کا دن منصوب ہے, دعا کریں اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو. اور چونکہ اب ان کا انتقال پچھلے دنوں ہی ہوا ہے, یہ ان کی انتقال کے بعد یہ پہلی جشن عید میلاد النبی ہے, تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ سرکار کے ذکر کے صدقے میں جو انہوں نے کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کی آخرت کی تمام مشکلات آسان فرمائے انشاءاللہ, اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے انشاءاللہ انشاءاللہ. وسیم بھائی پڑھیں گے کلام؟ میں اس دوران ذرا بیٹھ گیا ہوں, بہت تھک گیا تھا, میں بیٹھ گیا ہوں اور عادل کو میں نے یار عادل کاٹ دینا ذرا. ہاں جی بسم اللہ وسیم بھائی. کرم آج بالائے بام آ گیا ہے, زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے, زباں پر محمد کا. اور مجھے مل گئی ہے دو عالم کی شاہی, میرا کے منگتوں میں نام آ گیا ہے, کرم آج بالا. سبحان اللہ. کس شاعر کا لکھا ہوا کلام؟ کس شاعر کا لکھا ہوا کلام ہے یہ؟ بیدم شاہ وارسی صاحب یا خالد محمود نقشبندی؟ خالد محمود نقشبندی. جواب درست. جواب درست ہے اوکے. تو یہ ہو گئے 30 اور 20 اوکے. تو یہ تو بڑا انٹرسٹنگ ہو گیا ہے. محمود بھائی اگر کوئی قرآن مجید کی آیت یا کچھ اس کلام سے کلام خدا سے کوئی سوال اگر کر سکتے ہو. قرآن پاک کی وہ کون سی صورت ہے کہ جس کی ہر آیت میں لفظ اللہ موجود ہے؟ سی جی سر. سورۃ الاخلاص. جواب غلط ہو گیا. غلط ہو گیا. سورہ مجادلہ. یس بڑی صورت ہے اور ہر آیت میں ماشاءاللہ جی اللہ کا نام جی 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 اللہ اللہ.
اور سورہ اخلاص تو ویسے ہی آپ سوچیں تو ہر آیت میں تو نہیں ہے نا, سورہ اخلاص تو ازبر ہے, سب کو یاد ہے سب کو, لیکن اس میں تو نہیں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سال ولادت ہوئی تو اس سال کون سا مشہور واقعہ ہوا تھا عام الفیل, اس کو کہا جاتا ہے, ابرہا آیا تھا. ابرہا کا واقعہ ہوا تھا, وہ جو خانہ کعبہ والا. بالکل ٹھیک ہے آپ کا جواب, زبردست, بالکل صحیح. اوکے, عام الفیل یعنی کہ ہاتھیوں کا سال, فیل سے مراد. سو قرآن مجید کی سورہ فیل بھی ہے اس حوالے سے. تو سوال یہ ہے کہ سورہ فیل سنا دیتے. سی بی بی بی, جی میڈم بی. سورہ فیل کون سے پارے میں ہے؟ کیا سوال کیا میں نے؟ اب آپ کو جو جواب سمجھ میں آ رہا ہے وہ دے دیں. اب اللہ مالک ہے کہ وہ سوال میں نے کیا ہے تو صحیح ہے, نہیں کیا تیسرے پارے میں ہے. تیسرے پارے میں. کیا کہنا اشرفی صاحب؟ بڑے, لیکن میں پگھل جاتا ہوں, لیکن بڑے سخت مزاج لوگ بیٹھے ہوئے یہاں پہ جو کہ پالیسی کے خلاف ہے بھائی, اس لیے -10 کیے, میں بھی سارے اکٹھے ہو گئے آپ کے. تو یہ جواب ٹیکنیکلی غلط ہو جائے گا, -10 ہوں گے. اوکے, میں نے یہ کہا تھا کہ سورہ فیل سنا دیں, اور آپ کو آتی ہوگی, آئی ایم شیور آپ کو آتی ہوگی, لیکن آپ نے سوال, چلیں کوئی بات, کوئی مسئلہ نہیں. چلیں, آپ کو یاد ہے سورہ فیل؟ سنا دیں ذرا. ہاں مائک چل رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. زبردست, شاندار, سبحان اللہ, کیا بات ہے, ویری نائس, زبردست, بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا بھائی, سورہ نمل ایک مشہور و معروف سورہ ہے, تو اس میں نمل سے جی سر, نمل سے مراد چیونٹی. نمل سے مراد چیونٹی, بالکل ٹھیک ہے آپ کا جواب, اور رائٹ. اور اس کے بعد پھر زہیب بھائی کریں گے سوال. اس سوال کے بعد کون سی قرآن مجید کی سورہ ہے, اس کا جواب سب کو آتا ہے, جس کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں, سورۃ توبہ. سورہ توبہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے. اور رائٹ, بالکل صحیح جناب, بجا دو تالیاں ان کے لیے بھی ہے. اچھا زہیب بھائی. لم یاتی نذیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا. کوئی مکمل کر سکے تو اسے. ہاں, جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے, تجھ کو شہ دو سرا جانا. اچھا ایک اور سوال, اس چلیے سوال صحیح ہو گیا, یہ جواب ٹھیک ہو گیا, اس کے نمبرز ایڈ ہو جائیں گے. جی سر, جی. شاعر کا نام بتا سکتے؟ ہاں, محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ. ماشاء اللہ, جواب. واہ کیا بات ہے, زبردست. ایک شعر سنایا نا اس کلام کا, زہیب بھائی آپ سنا دیں ایک شعر. انفی عطشوں وسخا کا عدم اگے سوئے پاک ابر کرم اگے سوئے پاک ابر کرم برسن ہارے رم جھم برسن ہارے رم جھم دو بوند ادھر بھی گرا. سبحان اللہ, کیا کہنا, سبحان اللہ, کیا کہنا بھائی. تو تیزی سے آگے بڑھیں, 70, 10 اور 30 ہے معاملہ, تو ذرا بی اور سی کو تھوڑی سی ذرا تیاری, تھوڑی سی تیزی پکڑنی پڑے گی. انصار مدینہ کے 2 بڑے مشہور معروف قبائل ہیں, ان کے جی سر, اوس و خزرج. اوس و خزرج, ٹھیک ہے, 80 نمبر دو گے آگے, بالکل ٹھیک ہے جواب. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کس غزوے میں شہید؟ اگین جی سر, احد. جنگ احد, بالکل ٹھیک ہے آپ کا جواب. اوکے, اللہ اللہ, کیا کہنے سید الشہداء. منافقین نے جو مسجد بنائی, جی سر, مسجد زرار. مسجد زرار, بالکل ٹھیک آپ کا جواب. اور رائٹ, 40. خداوند تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو کس بیٹے کی جی سر, حضرت یحییٰ علیہ السلام. حضرت یحییٰ علیہ السلام. سینچری ہو گئی ہے بھائی پارٹیسپینٹ ہے کی. اور رائٹ, ہاں, معاوضتین. سی سر,
قل اعوذ برب الفلق، سورۃ فلق اور سورۃ الناس۔ بالکل ٹھیک ہے، یہی سوال تھا اور یہ جواب ہے، بالکل صحیح۔ سورہ فلق اور سورہ ناس کو کہتے ہیں معوذتین، بالکل ٹھیک ہے آپ کا جواب۔ اوکے، میں نے علماء کرام سے سنا ہے، دہرا دوں، لوگ چونکہ بہت کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ جنات کا اثر اور یہ، تو میں نے علماء سے سنا ہے کہ یہ مطلب اس سے بہتر کیا تدبیر ہو سکتی ہے اگر تواتر سے اس کا ورد کیا جائے، تو وہ اس طرح کی ہر چیز سے بچنے کے لیے۔ یہ بتائیے کہ حابیل و قابیل کا تو آپ نے سنا ہوا ہے، ان کے علاوہ آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے جو جی سر، حضرت شیث۔ کیا بات ہے، بالکل ٹھیک ہے آپ کا جواب، حضرت شیث علیہ السلام۔ کوئی سوال آپ کریں گے آدم صاحب؟ اچھا، اگر کرنا ہو سوچ لیں بھائی، اور نہ کرنا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ ہجرت کے 90 سال کو کس، غزوہ تبوک۔ یہ سوال نہیں تھا، اس لیے جواب غلط ہو گیا، تعزیت کیجئے۔ میں اب سوال برقرار ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ دوبارہ بزر بجا دیں، صحیح جواب دے دیں آپ۔ اچھا آپ بتا دیں، عام الوفود۔ ہاں، کس نام سے یاد کیا جاتا ہے؟ عام الوفود، یہ جواب ہو گیا صحیح، اور رائٹ۔ میں پہلے سے آپشن بتا رہا ہوں، 9 ہجری یا 19 ہجری غزوہ تبوک؟ 9 ہجری۔ سینے بجایا تھا بھائی، سی جی 9 ہے، بالکل ٹھیک ہے جواب، اور رائٹ۔ ہاں 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 ہاں، قوم عاد یا قوم سمود، یہ ہو گئے آپشنز، قوم عاد یا قوم سمود۔ صالح علیہ السلام، سی جی سر، عاد۔ غلط ہو گیا جواب۔ ہاں 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 ہاں، اوکے۔ یہ بتائیے کہ بہت آسان سوال، کلیم اللہ، سی جی موسیٰ سر، علیہ السلام۔ ہاں، موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، بالکل ٹھیک ہے۔ یہ کیا زویب بھائی نے کوئی سوال بتایا آپ کو؟ کہ کام میں کیا بتا رہے تھے آپ؟ اچھا بھائی، وسیم بھائی آپ کو کلام پڑھیں گے؟ وسیم بھائی سوال کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے۔ واہ، یہ کلام کس نعت خواہ کی وجہ شہرت بنا؟ چلیں آپشن دیتا ہوں آپ کو، آپشن دیں وسیم بھائی۔ الحاج خورشید احمد رحمۃ اللہ علیہ یا وحید ظفر قاسمی صاحب۔ کس نے بجایا وسیم بھائی؟ فرسٹ والا۔ بی، جواب درست۔ جواب درست ہے، اور رائٹ، ٹھیک ہے جناب۔ اوکے، یہ آخری 5 سوالات کرتے ہیں ہم مل کے، ٹھیک ہے، 5 سوالات، پھر ہم بریک پہ جائیں گے، پہلا راؤنڈ ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ پاکستان میں ذرا کرکٹ سے متعلق ایک سوال کر لیتا ہوں۔ ابھی پاکستان میں T20 میں بی نے بزر بجایا، اللہ خیر کرے، مجھے لگ رہا ہے کہ یہ گڑبڑ ہونے والی ہے، خیر تو کم آ رہے ہیں۔ انگلینڈ اور پاکستان کی سیریز ہوئی تھی۔ ہاں، یہ جواب غلط، یعنی بات ٹھیک ہے لیکن یہ سوال نہیں تھا، باجی نے جلدی کی تو یہ ہو گیا 10 نمبر مائنس۔ اچھا اب میں سوال کرتا ہوں کہ پاکستان میں T20 میں ایک ہی کھلاڑی ہے جس کو 3000 رنز بنانے کا اعزاز حاصل، بی اگین جی، بابر اعظم۔ اس کھلاڑی کا، میں ان کے والد صاحب کا نام پوچھنے لگا تھا، یہ سوال ان کا نام اعظم ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بابر اعظم، یہ سوال تھا میرا کہ کوئی کھلاڑی کا نام بابر اعظم، بالکل صحیح ہے آپ کا جواب۔ بھائی زیب بھائی، محمود بھائی، کوئی بھی 4 سوالات باقی ہیں ابھی، جی سر۔ مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا، واہ، کرم کی تجلی دکھا میرے مولا، بہت بے قراری کے عالم میں ہوں میں، میری بے قراری مٹا میرے مولا۔ شاعر کا نام بتا سکیں؟ آپشنز دیں۔ ادیب رائے پوری، سید عابد علی، بی۔ ادیب رائے پوری۔ جواب غلط ہو گیا، سید عابد علی شاہ صاحب رحمۃ کوئی اللہ بات نہیں، آل رائٹ۔ 3 سوالات رہ گئے ہیں، اس کے بعد ہم بریک میں ہیں۔ قصیدہ بردہ شریف کن بزرگ نے لکھا؟ اے، وہ بھی کنفیوز ہے، اے آصف بھائی نے کہہ دیا ہے، جی بھائی محمد علی بصیری رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت امام بصیری، مطلب ہے محمود بھائی ٹھیک مان لیا جائے یا کیا؟ ہاں،
تو آپ سختی کریں اب، آپ اپنے سخت ہونے کا ثبوت دیں. بتائیں کیا 10 نمبر کم بھی وہ ہو سیری جائے گا، رحمت فرق تھوڑی اللہ پڑے گا. ہے؟ تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس کو کون سا فرق پڑنا؟ تو کر دیں کر دیں ٹھیک. غلط ہو گیا جواب. دو سوالات رہ گئے بھائی. ٹھیک ہے صحیح بتا دیں وسیم بھائی، ہیں؟ صحیح بتا دیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں بتائیں نا اب. حضرت شرف الدین. شرف الدین بصری، محمد علی بصری نہیں. ہاں تو دو سوالات رہ گئے. آپ کر لیں زہیب بھائی. سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی. مکمل کر سکیں تو. ہاں جی. اگلا جملہ ٹھیک ہے ایسی ہے نا زہیب بھائی؟ اگلا جملہ ہی پوچھا نا. اگلا ہاں. جملہ یہ شعر یعنی مکمل مکمل سے مراد یہ نہیں کہ آپ پورا اپنے کلام مولا جا کا پیارا ہمارا نبی. اپنے مولا کا اگلا پیارا مصرع. ہمارا نبی. پھر کیا ہے؟ ایک پہلا جملہ بتا دیں زہیب بھائی. دونوں ہاں اے جی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. جواب. ٹھیک ہے جواب. آلرائٹ بالکل صحیح. آخری سوال پہلے سیگمنٹ کا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کس عیسوی مہینے میں؟ بی اپریل میں ہوئی. بالکل صحیح ہے آپ کا جواب. اوکے سو یہ ہے 120 20 اور 50. تو اب تک تو پارٹیسپینٹ ہے بڑی آگے ہیں, بہت آگے ہیں, لیکن اب دیکھتے ہیں کیا صورتحال بنتی ہے. ایک بریک کے بعد ہمارے 2 سیگمنٹ باقی ہیں, تو اس میں دیکھتے ہیں صورتحال کیا رخ اختیار کرتی ہے. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ہم. جناب علی ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. یہ ہمارا ہوگا دوسرا اور تیسرا سیگمنٹ. اس سے پہلے مطلب یہ کیا کہوں میں, بریک میں عادل صاحب سے کہہ رہے ہیں وہ ایک سوال میرے ذہن میں ہے لیکن اس کا جواب نہیں ہے, تو میں کہا بتا دیں, میں جواب بتایا تو ابھی آپ سوال سنیے گا وہ کیا ہے. تو میں نے بتایا یہ جواب ہے. کہ پکا نا پکا نا. میں کہا یار میں کرنٹ افیئرس کا پروگرام کرتا ہوں بھائی, آپ یقین کر لیں کہ مجھے اس کا جواب آتا ہے. نہیں وہ میں نے نا انگلش میں پڑھا تھا اور آپ نے اردو میں بولا تھا, تو اب وہ انگلش کا جو مجھے یاد تھا وہ میں نے بولا یہ تو اب میں نے یہ تو نہیں پڑھا ہے. اچھا اس لیے آپ کنفرم کر رہے اسی لیے ہیں. اب یقین ہے میری بات پہ آگے. یہ آخری سوال پہلے راؤنڈ کا یہ لے لیں بھائی, کریں سوال کر لیں بھائی. خیبر پختونخوا کو پہلے کیا کہا جاتا تھا؟ کس نے بجایا؟ سی. وہ کہہ رہے ہیں سی. ہاں جی ہوئے ہوئے, اگر یہ جواب نہیں دیا نا عادل نے خوشی کے مارے نا ہے. سرحد. صحیح جواب. مجھے بڑا افسوس ہے آپ کا جواب صحیح ہو گیا, میں معافی چاہتا ہوں. مجھے مسئلہ نہیں ہے کیونکہ عادل نے 500 سوالات یہ کہہ کے نہیں کیا کہ یہ تو بڑا آسان ہو جائے گا, جواب دے دیں گے. تو بھائی ہم بھی تو سوالات کر رہے ہیں تو جواب تو دے ہی رہے ہیں نا سر, اس میں کیا ہے. ارے وہ تو بہت ہی آسان سوال تو تھا. یہ اچھا چلے سر جی ٹھیک ہو گیا جواب نا. سوال نہیں کیا بزر بجا دیا ایسا سوال. اچھا چلو کوئی بات, یہ تو آپ نے سوال مکمل کیا پھر بزر بجایا, اتنا آسان بھی نہیں تھا, یہ ٹھیک ہو گیا. چلے بھائی اب کرتے ہیں سوالات. ہم راؤنڈ بی کی طرف جاتے ہیں, تصاویر دکھائیں گے آپ لوگوں کو. ٹھیک ہے پہلے آپ کو تصاویر دکھاتے ہیں پارٹیسپینٹ بی کو. اس میں بزر کا چکر نہیں ہے لیکن پہلا جواب آخری جواب ہوگا, تو ویٹ کر لیجیے گا, ہم ذرا ہنٹ دے دیں, اس کے بعد جواب دیجیے گا. ہر صحیح جواب پہ 10 نمبر ایڈ ہو جائیں گے. پہلی تصویر دکھائیے گا پارٹیسپینٹ بی کو کہ یہ کیا ہے. اچھا بھائی یہ ظاہر ہے کہ ایک مسجد ہے, اور اس کی ہنٹ کیا دوں. اشرفی صاحب کیا ہنٹ دیں, پہلی کہہ دیں اس کو, کیا کہیں, یا اشرفی صاحب تو سن لیں ذرا پھر قرآن میں جواب. جس کا ذکر ہے, جس مسجد کا قرآن میں ذکر ہے, چلو تقوی پر یہ قائم ہوئی ہے, اس کی بنیاد تقوی پر ہے. ہاں جی پہلی مسجد یہ ایگزیکٹلی پہلی. اب تو بڑا ہی آسان کر دیا, مدینے میں ہے. ہاں مسجد کوفہ. مسجد کوفہ. ای غلط ہو گئے, تو ظاہر ہے غلط. مسجد کوفہ تو کوفے میں ہے نا, مسجد کوفہ تو مدینے میں نہیں, ہو ہی نہیں سکتی. تو یہ جواب ہو گیا غلط. یہ ہے مسجد قباء. مسجد قباء. مسجد کوفہ تو جہاں قبا ہی بولنا چاہ رہے ہوں گے, غلطی سے دوسری نکل. نہیں انہوں نے قباء بولنا نہیں چاہ رہی تھیں, وہ انہوں نے مسجد کوفہ ہی کہا ہے. اگر بولا بھی ہوتا تو بھی میں کوئی مانتا نہیں. کیوں ہم کیسے مان لیں بھائی, ہم نہیں بول, وہ خود جب کہہ رہی ہے کہ نہیں کہا انہوں نے تو ہم کیوں مان لیں بھائی. اگلی تصویر دیکھیں بھائی, اگلی. اچھا بھائی یہ کون ہے, علامہ. اچھا ان کی پی ٹی وی پہ وہ قرآن مجید سے متعلق لیکچرز فہم فرمان الہی کے نام سے آتے تھے, آگے یاد بڑا زبردست وہ. اور مجالس شام غریباں علامہ 5 4 آپ کو آتا ہے, 3 آپ کو بھی آتا ہے. او ہو, جن سے سوال ہے ان کے علاوہ سب کو آتا ہے. کیا نام ہے سر ان کا؟ جوہری. صحیح کہہ رہے ہیں سر, علامہ طالب جوہری ہیں. یہ غلط ہو گیا, یعنی آپ نے جواب نہیں دیا. آلرائٹ چلیں آخری سوال دکھاتے ہیں.
یہ کون ہے؟ ذوالفقار حسینی. کیا بات ہے، جناب ذوالفقار حسینی صاحب، معروف نعت خواں، اور آج کے دن دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے درجات بلند فرمائے. انشاءاللہ ہم اگلے سیگمنٹ میں ان کا، ذوالفقار بھائی کا کوئی کلام پڑھیں گے انشاءاللہ اگلے سیگمنٹ میں. جناب اگلی 3 تصاویر آپ کو دکھاتے ہیں. اے جناب دکھائیے پہلی تصویر. اچھا یہ ایک مسجد ہی ہے، اور اس کو یوں دیکھ لیں آپ کہ واقعہ ایک منسوب ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں کہیں سے واپس، تلاوت کر رہے ہیں، تو کسی نے سنی تلاوت، پھر وہ متاثر، کیا کہنے، مسجد جن ہے یہ. اور سورہ جن میں جو واقعہ ہے ابتدائی آیات سے، وہ سننے سے تعلق رکھتا ہے، تو آپ ضرور اگر موقع ملے تو سورہ جن کی وہ آیات اور تفسیر ضرور پڑھیں کہ وہ کیا خوبصورت واقعہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی مقام پر، یہیں کہیں جو انٹریکشن ہے جنات سے، اور وہ کیا ہے، بڑا زبردست. اگلی تصویر دکھائیں. ہاں جی مولانا سید ابو العلا مودودی. کیا بات ہے، زبردست، بالکل ٹھیک ہے آپ کا جواب. اور رائٹ. اور تیسری تصویر. ہاں جی یہ کون ہے؟ کیا ہے؟ کسی کوئی ایک کلام ان کا ایک لائن گنگنا دیں. ہاں آقا آقا بول مشہور کلام دے، آقا آقا بول، پڑھ کے سمجھو کیا ہے میاں اللہ ہی اللہ. ہاں راشد اعظم صاحب ہیں، راشد اعظم صاحب. ہاں ہاں کیا اللہ، ہاں اللہ باقی من کل فانی. جی 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 چلیں اوکے سر، آپ کو دکھاتے ہیں اگلی 3 تصاویر. دکھائیں جناب. یہ ظاہر ہے مسجد ہے، اور اس کی ہنٹ میں آپ کو دیتا ہوں تو اسے بڑا آسان ہو جائے گا. ہنٹ ہے قبلہ، مسجد قبلتین. مسجد قبلتین، یعنی کہ 2 قبلے. بالکل ٹھیک. آلرائٹ اگلی تصویر دکھائیے. ہاں جی اویس شاہ نورانی رحمہ اللہ مولانا، ای! ان کے والد صاحب شاہ نورانی رحمہ اللہ. غلط ہو گیا جواب. مولانا شاہ احمد نورانی صاحب کا، یہ تو غلط ہو گیا. اور یہ مدفن ہے ان کا حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار میں ان کا. اپنی والدہ کے قدموں میں. واہ واہ، اچھا یہ مجھے نہیں معلوم تھا. واہ واہ کیا بات ہے، کیا کہنا ہے، زبردست جناب. اور آخری تصویر. ہاں کچھ ان کا بھی کوئی ایک کلام کچھ پڑھ دیں، ایک 2 لائنز پڑھ دیں تاکہ ذرا ہنٹ کے طور میں ان کے انداز میں اگر پڑھیں تو اور بتائیں. درے نبی پر پڑھانا ہوگا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا. درے نبی پر یہ عمر گزرے، ہو ہم پہ لطف دوام ایسا. مجھی کو دیکھو وہ بے طلب ہی نوازتے جا رہے ہیں پیغام. نہ میرا کوئی عمل ہے ایسا، نہ میرا کوئی ہے کام ایسا. اللہ اللہ. بلبل پاکستان جناب یوسف میمن صاحب. 5واں شعر. ہاں یہ بتائیں نا 5ویں شعر والی بات بتائیں. 5واں شعر یوسف بھائی جب اہل بیت کا ذکر کرتے تھے نا تو وہ کہتے تھے یہ 5واں شعر جس میں پنجتن کا ذکر ہے. 5واں. اور اکثر 5 اشعاری پڑھتے تھے اس طرح کا تذکرہ یہ کرتے تھے. رائٹ جناب. ان کی بھی قبر جو ہے، ہاں جی 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 یوسف میمن صاحب بھی کیا خوش نصیب لوگ ہیں. ہائے ہائے جی جی کیا بات ہے، کیا خوش نصیب لوگ ہیں بھائی. واہ واہ. عامر لیاقت صاحب، خورشید صاحب. اچھا عامر لیاقت صاحب کی بھی والدہ محترمہ بھی وہیں پر ہے نا، اور والد بھی ان کے ہے نا. ہاں والدین ہیں، پھر عامر لیاقت صاحب خود، پھر عمر شریف صاحب، پھر یوسف میمن صاحب، خورشید بھائی. کیا خوش نصیب لوگ ہیں بھائی، کیا آپ کہنے. زبردست. تو ہم انشاءاللہ جو ہمارا اگلا سیگمنٹ ہوگا اس میں ہمارے ساتھ عادل ہیں، 2 ہمارے بچی ہیں ہمارے ساتھ، بیٹیاں ہیں 2، اور ہم سب نعت خواں ہم سب مل کے بیٹھیں گے، اور انشاءاللہ ہم جو ہمارے وہ نعت خواں حضرات جو کہ دنیا میں نہیں ہیں، ہم ان کے کچھ کلام پڑھیں گے انشاءاللہ. یعنی کہ خورشید صاحب، ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب، جنید بھائی، ہم ذرا مختصر کلام سب کے پڑھیں گے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوگا، اور ان سب کی انشاءاللہ روح بھی خوش ہوگی. تو میں آخری سیگمنٹ کے ساتھ آ رہا ہوں. ابھی تک ایسا لگ رہا ہے کہ مقابلہ لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا شاید، لیکن دیکھتے ہیں. چلیں 1 منٹ آپ تینوں کے پاس، پہلے 60 سیکنڈز ہیں آپ کے پاس، یعنی کہ پارٹیسپینٹ بی کے پاس. ذرا بزر بجا دیں ایک دفعہ کہ کس طرح کا بجائیں گے آپ بھی بتا دیں.
بالکل ٹھیک ہے. سو آپ کے 60 سیکنڈز کا وقت میڈم شروع ہوتا ہے. جناب علی اب میثاق مدینہ 1 ہجری یا 12 ہجری؟ 1 ہجری. بالکل ٹھیک. نبی اکرم دن کے کس وقت مدینے میں جلوہ افروز ہوئے؟ دوپہر یا صبح؟ صبح. غلط. منافق یہ بتائیے صلح حدیبیہ کا معاہدہ حضرت ابو عبیدہ یا حضرت علی؟ حضرت ابو عبیدہ. غلط. مسجد نبوی کی زمین کس کی ملکیت؟ حضرت ابو ایوب یا 2 یتیم بچے؟ حضرت ابو ایوب. غلط. سرکار دو عالم کی مہر مبارک کس دھات کی؟ پیتل، چاندی؟ پیتل. غلط. سرکار دو عالم نے کس وقت وصال فرمایا؟ صبح، چاشت؟ صبح. غلط. ہجرت مدینہ کے وقت سرکار دو عالم کی اونٹنی کا نام براق، قصوہ؟ کسوہ. ٹھیک. عہد رسالت کے کس معاہدے کو دنیا کا پہلا تحریری دستور؟ میثاق مدینہ یا صلح حدیبیہ؟ صلح حدیبیہ. غلط. نبوت کے کتنے سال بعد مسلمانوں نے کفار کے مظالم کی وجہ سے پہلی ہجرت کی؟ 5ویں سال، 15ویں سال؟ 5ویں سال. بالکل ٹھیک. ہجرت کے وقت سرکار دو عالم کو حراست میں لے جانے پر قریش نے کیا انعام رکھا؟ 100 اونٹ، 1000 اونٹ؟ 100 اونٹ. بالکل ٹھیک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کی وفات کے وقت سرکار دو عالم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 8 سال، 18 سال؟ 18 سال. غلط ہو گیا آخری جواب. اوکے چلیں سر ذرا دیکھیں قسمت آزمائیں. لیٹ سی کیا بتا. آپ کے 60 سیکنڈز کا وقت سر شروع ہوتا ہے اب. سرکار دو عالم کی انگوٹھی کس دھات کی؟ سونے، چاندی؟ چاندی. ٹھیک. جس عیسائی راہب نے بچپن میں نبوت کی نشانیاں دیکھی اس کا نام؟ بحیرہ؟ بحیرہ. بالکل ٹھیک. سفر معراج پر کس ماہ تشریف لے گا؟ رجب یا رمضان؟ رجب. بالکل ٹھیک. نبوت کے کتنے سال بعد پہلی ہجرت؟ 5ویں، 8ویں؟ 5ویں. چلے وہ بھی کیا ٹھیک ہے. اوکے. سرکار دو عالم نے چچا کے ساتھ پہلا سفر کہاں کا کیا؟ شام یا یمن؟ شام. ٹھیک. نزول وحی کے بعد سب سے پہلے کس عبادت کا حکم؟ نماز یا جہاد؟ نماز. بالکل ٹھیک. قرآن مجید میں کس قوم کا تذکرہ زیادہ؟ بنی اسرائیل. بالکل ٹھیک. فتح مکہ کے موقع پر سب سے پہلے کعبے کی چھت پر اذان؟ حضرت بلال، حضرت سلمان؟ بلال. حضرت بالکل بلال. ٹھیک. نعت رسول پڑھنے والے شاعر؟ حضرت سلمان، حضرت حسان؟ حسان رضی اللہ عنہ. بالکل ٹھیک. شب معراج میں سرکار دو عالم کی سواری کا نام؟ براق یا قصوہ؟ براق. بالکل ٹھیک. مدینہ منورہ کے لیے کس اسلامی مہینے میں ہجرت کی؟ سفر یا رجب؟ سفر. ٹھیک. سرکار دو عالم کی والدہ کی قبر مبارک یمن یا ابوا؟ ابوا. ٹھیک. ہجرت مدینہ کے بعد کتنی بار مکہ تشریف لائے؟ 3 بار، 13 بار؟ 3 بار. ٹھیک. ایک سوال اور کروں گا. دیکھتے ہیں ہجرت مدینہ کے وقت سرکار دو عالم کی عمر 53 یا 63؟ 53. ٹھیک ہے. اس کے نمبر ایڈ نہ کیجیے گا چونکہ ایک سوال ریپیٹ ہو گیا تھا تو آپ نمبر وہی رکھیے گا. ٹھیک ہے. اوکے. آپ کو کتنے سوالات کے صحیح جواب دینے بھائی؟ 4. آپ کا کیا خیال ہے؟ یہی 4-5 ہوں. آپ کا خیال ہے؟ وہ جیت چکے ہیں پہلے ہی. پہلے جیتو. یہ جواب بھی غلط. ہاں آپ کا جواب بھی غلط. 1-2 کا دینا ہوگا. 1-2 کا دینا ہوگا. 1 یا 2؟ 2. چلو دیکھتے ہیں. آپ کے 60 سیکنڈز کا وقت شروع ہوتا ہے سر اب. حضرت خدیجہ نے جس غلام کو آپ کے ساتھ تجارت کرنے شام بھیجا تھا اس کا نام میسرہ یا بحیرہ؟ میسرہ. ٹھیک. مدینے میں سرکار دو عالم کی اونٹنی کس صحابی کے گھر کے سامنے رکی؟ حضرت ابو ایوب. ٹھیک. رمضان کے روزے کس سن ہجری میں فرض ہوئے؟ 2 یا 12؟ 2. ٹھیک. سب سے پہلے جو غزوہ ہوا احد یا ابوا؟ غزوہ بدر. سب سے پہلے جنگ. چلو ٹھیک ہے آگے بڑھو. چھوڑو جنگ نہیں، ابوا. ٹھیک ہے. حضرت جعفر نے نجاشی کے دربار میں تقریر کس ہجرت کے موقع پہ کی؟ ہجرت حبشہ اولا یا ہجرت حبشہ ثانیہ؟ ہم دیکھا آپ سے ذرا سوالات ہی مشکل پوچھے نا ہم ذرا. اچھا ثانیہ. ٹھیک ہے. مسلمانوں نے مدینہ کو کس نام سے یاد کیا جاتا ہے؟ کیا سوال؟ مسلمانوں نے مدینہ کو کس نام سے یاد کیا؟ ٹھیک ہے آپ کا جواب اور آپ نے مقابلہ جیت لیا. بہت ساری تالیاں بجا دیں بھائی زبردست. ہماری تمام تر سازشوں اور مداخلت کے باوجود آپ نے جو ہے وہ یہ بالکل اچھا جواب. یہ کیا کیا آپ نے؟ یہ اس کا آصف بھائی کو جواب دینا آپ کہ آپ نے کیا کیا ہے. اچھا ٹھیک ہے. چلے بھائی. سو آج کا یہ جو مقابلہ تھا اینکس کی طرف سے اس کا آپ کا اس کا سر نام آپ کا محمد بن فیصل صاحب نے آج کا مقابلہ بڑی آسانی سے جیت لیا ہے. 220، 70 اور 180. بہت ساری تالیاں بجا دیں سر. بہت بہت مبارک ہو آپ کو. آپ نے جیتا ہے آج کا یہ مقابلہ. ہماری نشریات جاری ہے. ایک بریک کے بعد انشاءاللہ ہم سب مل کے بیٹھیں گے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھیں گے انشاءاللہ. بریک کے بعد آتے ہیں دوبارہ. بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے.